بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم رفقا اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ دعوت مرکز جماعت اسلامی ہند کی اردو کتابوں کا تعارف کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے جناب ظہیر احمد صاحب اور ڈاکٹر محمد رضی السلام ندوی صاحب سیکریٹری شعبہ اسلامی معاشرہ کی جانب سے بعض کتابوں کا تعارف ہو چکا ہے۔ میں نے بھی کچھ کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے کرایا تھا۔ آج کی صحبت میں حق کی تلاش، یہ ایک بڑی اہم کتاب ہے، اس کا تعارف آپ کے سامنے کرایا جا رہا ہے۔ یہ کتاب 80 صفحات کی ہے اور اس کا پہلا ایڈیشن آپ دیکھیں، یہ تقریباً 3 سال پہلے اس کا ایڈیشن چھپا تھا۔ اس کے مباحث بہت اہم ہیں۔ اصلاً یہ کتاب برادران وطن کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کہ تیلگو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اس کتاب کو جن لوگوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ مختصر سا ایک پیراگراف عبارت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ان بھائیوں اور بہنوں کے نام جو اپنے خالق اور معبود حقیقی اللہ کے عطا کردہ سچے مذہب حق کی تلاش میں مخلص ہیں، ماضی کے ناقص تصورات، حال کے تعصبات، آبا پرستی کے بندھن سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اور جہنم کی ہولناک آگ سے بچنے کا شدید جذبہ رکھتے ہیں۔ تو یہ کتاب ان لوگوں کے نام ہے۔ اب اس کتاب میں آپ دیکھیے، جو برادران وطن اسے پڑھیں گے ان کے لیے کتنے اہم مضامین اس میں بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام کا تصور الہ کیا ہے۔ ایک تو بتایا گیا ہے کہ خدا کا وجود ناگزیر ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس پر کچھ باتیں ہیں۔ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے یہ سمجھایا گیا ہے، اور شرک کی تردید، شرک سب سے بڑا گناہ، اس عنوان سے اس میں دلائل کے ساتھ شرک کی تردید کی گئی ہے۔ یہ دلائل نمونے کے طور پر ہیں، ایسے ہی دلائل مزید سوچ کر برادران وطن سے انفرادی گفتگو ہو، وفد کی شکل میں ملاقات ہو، یا پھر کسی مجمع میں خطاب کا موقع ملے، وہاں بتانا چاہیے، دلائل دینا چاہیے، تاکہ جو سعید روحیں ہیں، جو حق کی تلاش میں ہیں، ان کو شرک کی خرابی اور اس کے نقصان دہ ہونے کے سلسلے میں دلائل کی روشنی میں اطمینان ہو جائے۔ اس کے بعد اس میں ایک باب ہے اوتارواد اور رسالت، یعنی برادران وطن کی ایک اچھی خاصی تعداد اس ملک میں رسالت کو نہیں مانتے۔ ان کے پاس کتابیں ہیں، وید 4 ہیں، اور پھر پران، اپنشد، گیتا، مہابھارت تو خیر ایک الگ نوعیت کی کتاب ہے، منوسمرتی احکام اور قوانین کی کتاب ہے، لیکن اصل کتاب یا وید کن پر نازل ہوئی تھی، وہ کون ہستی ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو رسالت اور پیغمبر اس میں سے الگ ہو گئے ہیں، صرف کتاب ہے، صاحب کتاب نہیں ہے۔ اور وہ اس کے بجائے یہ عقیدہ مانتے ہیں اوتارواد، کہ جب کوئی خرابی پھیلتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے، تو ان کے کہنے کے مطابق بھگوان ایشور دھرتی پر کوئی روپ لے کر خود وہ آج کر سب برائی کو مٹا کے حق کو پھیلا کر اور بے انصافی ظلم کا خاتمہ کر کے چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وشنو بھگوان کے 10 اوتار یا اس سے کچھ کم زیادہ مانے گئے ہیں۔ رام ہیں اور بلرام ہیں، پرشورام ہیں،
کرشن ہیں، بدھ ہیں وغیرہ، یہ اوتار واد کا تصور۔ تو اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ اوتار واد کیوں صحیح نہیں ہے، دلائل کیا ہیں، اور رسالت کا عقیدہ کیا ہے، اور ختم نبوت کیا ہے، پیغمبری کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ کتاب اصلاً برادران وطن کے لیے ہے، لیکن ہمارے دعوت کا کام کرنے والے والنٹیئرس، کارکنان، خواتین، ایس آئی وہ جی آئی وہ پڑھیں گے، ان کو اوتارواد خود سمجھ میں آئے گا، سمجھانے کی پوزیشن میں آئیں گے۔ اب اگر کسی سے کہیں کہ آپ آواگمن کی تردید کیجئے یا اوتارواد کی نفی کیجئے، تو کبھی کبھی ہمیں خود معلوم نہیں کہ اوتارواد کیا ہے، اس کے دلائل، غلط ہونے کے دلائل کیا ہیں۔ اسی طرح سے ایک اہم چیپٹر ہے آواگمن پنرجنم، اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کا عقید آخرت ہے، اس کی تفصیل ہے، دلائل ہیں، اور آواگمن پنرجنم کیا ہے یہ ان کو بھی سمجھایا گیا، کارکنوں کو بھی مفید ہے، اور پھر یہ آواگمن پنرجنم کیوں صحیح نہیں ہے، آخرت کا عقیدہ اسلام کا وہ کیوں صحیح ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین مسئلہ دعوت کے باب میں زندگی بعد موت کا ہے، موت کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے، اور موت کے بعد اگر زندگی ہے تو وہاں نجات کیسے ملے گی، مکتی، موکش، نروان کہا گوتم بدھ نے اس کو، تو یہ کیسے ملے گی، اس کے دلائل کیا ہیں، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے یہاں ویدوں میں اور دوسرے کچھ پران ہیں، سنگرام پران، کلکی پران، اور بھی ایسے پران ہیں جن میں ویدوں سمیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ تعجب کی بات ہے، یہ تقریباً 5000 سال پہلے کی بات ہے، ابھی بھی وہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ چاروں ویدوں میں تقریباً 33 مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشن گویاں موجود ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو علماء ہیں ان کے مذہبی رہنما وہ مانتے نہیں، وہ دوسری کہتے ہیں کہ دوسری ہستیاں یا دوسرا اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پنڈت وید پرکاش اپادھیائے نے کچھ کام کیا ہے، اس کے حوالے سے اس کتاب کے اندر بتایا گیا ہے کہ کلکی اوتار یعنی آخری اوتار، کلکی اوتار، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیغمبر، آخری پیغمبر، دلائل بھی دیے گئے ہیں، اور اسی طرح سے جنت اور جہنم کے مناظر بھی ہیں۔ آپ آخر میں دیکھیں، اس میں قبول حق کی ذمہ داری کے بارے میں ہے، قبول حق، اور خاص طور پر ایک اہم 2 پیراگراف ہیں، کون لوگ حق کو قبول کرتے ہیں، یہ 1 2 3 4 5 یہ اس میں بتایا گیا ہے کتاب میں، اور دین کو انکار کرنے، اس کو جھٹلانے کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، دنیا میں عموماً درج ذیل وجہ و اسباب کے سبب لوگ دین حق کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 1 ضد اور ہٹ درمی، نمبر 2 تقلید آبا، باپ دادا کی، پوروجوں کی پیروی، نمبر 3 دنیا پرستی، نمبر 4 خواہشات نفس کی بے لگام پیروی، نمبر 5 قومی و نسلی برتری کا جذبہ، نمبر 6 غرور اور تکبر، تعصب اور تنگ نظری۔ اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کی روشنی میں بڑے بڑے موٹے موٹے اسباب یہ ہیں۔ آخری میں اس میں ایک کہا گیا ہے آخری بات، کتاب میں آخری بات، یہ ایک درد مندانہ ایک اپیل ہے گویا ان برادران وطن سے۔ اس میں کہا گیا، دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجیے کہ قیامت، آخرت، زندگی بعد موت، میدان حشر، اعمال کی باس پرس، جنت اور جہنم کچھ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے، دنیا کی زندگی ہی آخری قطعی اور حقیقت ہے۔ ایسی صورت میں خدا کا انکار کرنے والے، خدا کو ماننے والے، ایک خدا کو ماننے والے، بہت سارے خداؤں کو ماننے والے، سب کا انجام یکساں ہوگا، یعنی مٹی میں مل جائیں گے مرنے کے بعد۔ کسی کے لیے آخرت کی ناکامی یا کامیابی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ مرنے کے بعد جب زندگی نہیں ہے تو پھر اس میں کامیاب ہونا ناکام ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو اور واقعی قیامت برپا ہوتی ہے تو کیا ہوگا، اس کتاب میں یہ ذہن کو اس طرف موڑا گیا ہے۔ اور آخر میں کہا گیا
یہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے، موت اچانک آ کر اس کا خاتمہ کر دے گی، اس لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا میں ملنے والے موقع سے فائدہ اٹھائے اور اپنے آپ کو آخرت کی ناکامی اور رسوائی سے بچائے۔ اے انسان خود کو پہچان۔ تو محترم رفقا، یہ چند باتیں تھیں اس کتاب کے تعارف میں۔ مجھے امید ہے آپ کے دل مچل رہے ہوں گے کہ اس مختصر کتاب کو لے کر اس کو پڑھنا چاہیے اور برادران وطن کو اس کا ترجمہ پھیلانا چاہیے، اور آپ کو جو معلومات ہوں گی اس کی مدد سے آپ دعوت کا کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔